ریاض بھائی ہم خود بھی کبھی کبھی کسی جگہ پہ جائیں تو انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور ہم زیادہ دیر وہاں پہ بیٹھنا پسند نہیں کر رہے ہوتے، باوجود اس کے کہ میزبان کی جو ہے وہ ساری محبتیں، ساری چیزیں اس کی وہ وہاں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے ہمیں اٹھ جانا چاہیے اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آپ کو مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہریں. تو جب اس طرح کے سمپٹمز آ رہے ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا وہاں پہ کچھ اس طرح کی انرجیز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور بہت سے وجوہات ہو سکتی ہیں. آقا علیہ السلام ایک دفعہ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے تو انہوں نے چادر بچھانے لگے. اصحاب تو آقا علیہ السلام نے کہا یہاں نہیں بچھاؤ، آگے چلو ادھر بچھاؤ. وہ تو امیڈیٹلی بات مانتے تھے، انہوں نے چادر ادھر بچھا دی. جیسے بیٹھے تو انہوں نے کہا، پوچھا پھر آقا علیہ السلام سے آپ نے وہاں کیوں نہیں بچھانے دی چادر؟ اب جملہ سنیں، آقا علیہ السلام نے کہا وہاں کچھ روحوں کا بسیرا تھا، جنوں کا نہیں، بھوتوں کا نہیں، پریوں کا نہیں، روحوں کا. بھی ایک اور بات آ گئی، اس کا مطلب ہے روحیں بھی بستی ہیں دنیا میں یہاں پہ کہیں. اچھا، جو آقا علیہ السلام کو تو نظر آ گئی، اصحاب کو نظر نہیں آئی. تو خالی جن نہیں ہوتے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور واقعتاً بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور ان سے محبت ہو سکتی ہے اور ان کو آپ سے محبت ہو سکتی ہے. اچھا ضیاء بھائی، اب یہ تو اب جب آپ بات کر رہے تھے تو لوگوں کو تو مختلف وسوسے بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ وسوسے جو آتے ہیں ان کا بھی کوئی حساب ہے؟ پھر کسی کو وسوسہ آیا اور اس نے کچھ اس کے ذہن میں غلط انٹینٹ آیا تو یہ بھی قابل حساب چیز ہے. دیکھیں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا نا کہ نیت جب تک عمل میں ٹرانسفارم نہیں ہوتی اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا. لیکن اگر کوئی شخص ہر وقت ہی ایک بری نیت اپنے اوپر کیری کرتا ہے تو اس کا پورا اورا ہی نیگیٹو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے اپنے نفس کو کرین کی شیپ میں چینج کر دیا ہے. اس لیے میل انٹینٹ پہ ہمیشہ استغفار پڑھ کے میل انٹینٹ کو ترک کر دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی انٹینٹ کو ایکشن میں چینج کریں، لیکن آپ جب میل انٹینٹ کے عادی ہو جاتے ہیں، عادت پڑ جاتی ہے آپ کو، تو ہر کسی کے بارے میں برا سوچنا. اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے، میڈیا پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ہر وقت نیگیٹیوٹی، ہر چیز کے بارے میں برائی. کسی گیسٹ کو بٹھائیں گے تو برائی، کسی کی نیوز سنائیں گے تو برائی. ایک عجیب سا وہ آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہی نیڈس ٹریٹمنٹ. اچھا ضیاء بھائی، ایک بڑا زبردست سوال. اب میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سوال ادھر رہ جاتے ہیں اور آپ کی گفتگو میں سے نئے سوالات جنم لے لیتے ہیں. نیگیٹو انرجی جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتی ہے ہیومن ٹو ہیومن. یہ میں بالکل ایک نفسیات کا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی ایسے شخص سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ مل رہے ہیں جس کے اندر نیگیٹو انرجی ہے، اور آپ بھلے مثبت آدمی ہیں اور آپ کی سوچ میں بھی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے آپ کے مطابق. ویسے تو ہر انسان اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کا ہی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، لیکن ہم اس کیس میں بات کریں تو کیا یہ حقیقت ہے کہ کچھ عرصے تک اس کی عادات اور اس کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آپ میں آنا شروع ہو جائے؟ سر یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو جو پازیٹیو شخص ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، ناٹ فزیکلی، اسپرچولی، تو وہ برے تاثر والے لوگوں کو بھی ٹرانسفارم کر لے گا. اور اگر وہ ویک ہے تو وہ برے تاثر کے اندر دب جائے گا. لیکن عموماً جو بزرگوں کے اقوال ہمیں ملتے ہیں وہ ایسے ہی ملتے ہیں کہ ایک ٹوکری میں اچھے پھلوں میں ایک برا پھل رکھ دیں تو وہ اچھے پھل برے کو اچھا نہیں کر سکتے، وہ برا پھل سب کو برا کر دے گا. جو اقوال ملتے ہیں وہ ہمیشہ اس رخ میں ملتے ہیں تاکہ جہاں برائی کا کوئی شخص دیکھیں تو آپ اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ نیگیٹیوٹی میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. نیگیٹیوٹی کی جو اپیل ہے نا، مٹیریل ہے، ویزیبل ہے، ٹینجبل ہے، تو اس میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. پازیٹیوٹی ہمیشہ ایک خیالی گفتگو کی بات کرتی ہے، آفٹر لائف کی بات کرتی ہے، کسی موریلٹی کی بات کرتی ہے، کوئی پریکٹیکلٹی کی بات نہیں کرتی، ٹینجبلٹی کی بات نہیں کرتی. تو اٹریکشن ہمیشہ نیگیٹیوٹی زیادہ پل فیکٹر رکھتے ہیں. اس لیے اگر بیڈ کمپنی ہوگی تو گڈ پرسن بھی بیڈ کمپنی کی طرف ہی ٹلٹ ہوگا، ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ کے. میجورٹی میں ایسا ہی ہوگا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اب یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے بھی آیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ہونے والی تلخ تجربات کو ہی شیئر کرتے رہتے ہیں. آپ ان سے ملیں تو وہ آپ کو ہمیشہ یہی کہیں گے میرے ساتھ یہ بھی برا ہو گیا، یہ بھی برا ہو گیا، زمانہ بھی برا ہے، یہ مائک بھی خراب ہے، وہ کیمرہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ لائٹ بھی ٹھیک نہیں ہے.
وہ ان کی ہیبٹ ہو سکتی ہے, مزاج کا حصہ ہو سکتا ہے, لیکن ہم ہو سکتا ہے کہ اس فیملی میں رہتے ہوں, ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی کولیگ ہو, باس ہو سکتا ہے. تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کیا اس طرح کے کسی شخص کے ساتھ مسلسل رہنے سے آپ بھی ویسے ہو جاتے ہیں. اور پھر میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سارا دن لوگ جو ہے وہ لے کے چلتے رہتے ہیں اپنے مسائل. انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے آپ کا. تو وہ تو ہر بندہ بیٹھ کے ہی وہ اپنی ایک کہانی سناتا ہے. لیکن کیا خوبصورت, کہاں سے آپ بات کتنے خوبصورت رخ پہ لے گئے. آدھے آپ کی بات میں مجھے ادیم ہاشمی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ دنیا میں کون کون ہے یہ تو ذرا بتائیے. دنیا میں کون کون ہے, یہ ورڈ ہے نا دنیا. ہاں جی. دنیا میں کون کون ہے یہ تو ذرا بتائیے, سارے جہاں کے لب پہ ہے دنیا بڑی خراب ہے. واہ کیا آپ بھی تو اس میں واہ 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 واہ, کیا بات ہے. لیکن آپ نے اس کو ڈائریکشن بڑی اچھی دی ہے کہ یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں یہ تو آماج گاہیں ہوتی ہیں نیگیٹیوٹی کی. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی اپنی بیماری تو مرض تو پتہ نہیں کیا کیا لے کے وہاں بیٹھا ہوتا ہے. ساری اوسیڈی, شیزوفرینیا, فلانا. ایک شخص کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ میں سب کا علاج کر لوں گا, باقی سارے بیمار اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں. جی جی جی. یہاں تک کہ اس کے مرید بھی اس جذبہ مریدی کے بیمار ہوتے ہیں. وہ بھی تو ایک مرض ہے. اب وہ کلیم کیا کرتا ہے کہ جس کے پاس کوئی ایسی سپر نیچرل چیز ہے کہ وہ ان سب کو جب بھی جتنا بھی ٹائم لے گا دن کا ان سب کو ٹھیک کر دے گا. اور 90% لوگ وہاں سے کیا کہ پیر صاحب نے پھونک ماری تے دم دیتا تے درود کرتا, پانی دیتا تے ہو گیا تے وہ ہو گیا تے سب کچھ ٹھیک ہو گیا. رائٹ. ایسے بھائی میڈیکل میں نا ایک ٹرم ہوتی ہے دا پلیسیبو افیکٹ. کئی دفعہ کچھ بزرگ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں او جی بڑا سر درد ہو رہا ہے میں گولی دو. وہ دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا ایسی اس کو گولی کھانے کا شوق ہو گیا تو وہ پلیسیبو پرسکرائب کر کے دیتے ہیں. پلیسیبو باقاعدہ فارماسیوٹیکل کمپنیز بناتی ہیں, وہ چینی کی گولیاں ہوتی ہیں. وہ باقاعدہ پتے میں اسی طرح نا باقی گولیوں کی طرح ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں صبح دوپہر شام تو کھاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ. مطلب ہے وہم کا علاج موجود ہے, موجود میڈیکل سائنس. وہ کیا کہتی ہیں 3 دن بعد آتی ہیں اللہ تینے خوش رکھے, اللہ نے بڑی شفا دی تھی تیرے ہاتھ میں ٹھیک ہو گئی ہیں, وہ دوائی بڑی اچھی, اور دوائی میں نے لکھ کے دے دیں پھر کبھی ہوئے گا نا تو وہ کھا لیں. اور وہ واقعی وہ لکھ بھی دیتے ہیں اور وہ چینی کھا کھا کے خوش ہوتی ہیں. یہ ہے پلیسیبو افیکٹ. اچھا ریاض بھائی, اس میں سے بہت سارے اگر لوگ ریلیٹ کر سکیں, ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو محلے میں اکثر جو ہے وہ کسی کو بھی کوئی مرض ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے 7 اپ کی بوتل لے تو ہم بھاگ کے پتہ نہیں اس میں نمک ڈال کے. اچھا اس کے بعد وہ ہر مرض کی دعا ہوتی تھی. بالکل. وہ کسی کے سر میں درد ہے, معدے میں درد ہے, دل میں درد ہے, وہ انہوں نے ڈرنک پینی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا جی صحتیابی ہو گئی ہے. بالکل. آپ بات کر رہے تھے اس پلیسیبو افیکٹ کی. دیکھیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز ودیت ہوتی ہے وہ بھاگتے ہیں دنیا سے. ان کی پہچان یہ ہوتی ہے they do not like crowds. why? because وہ ان کو اللہ سے محبت ہو گئی ہوتی ہے, ان کو بندے سے نہیں محبت ہوتی. وہ بندوں سے دور بھاگتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, باقاعدہ گالیاں دے کے ان کو کرس کرتے ہیں کہ تو آیا میرے سامنے, اور اس کو ایکسپوز بھی کر دیتے ہیں کہ تو فلاں ہے, تو فلاں, کیونکہ ان کو اللہ نے انسائٹ دی ہوتی ہے. وہ اس کی وہ راز بتا دیتا ہے پبلکلی کہ یہ اتنا شرمندہ ہو جائے کہ دوبارہ میرے پاس آئے نا, اور باقی یہ دیکھ کے ڈر جائیں کہ یہ تو مجھے بھی ایکسپوز کر دے گا. اور ولی صاحب جو ہیں وہ اپنے محبت میں عشق میں مگن ہو جائیں دوبارہ اپنے چلے میں اور اپنے جو بھی زون ہے ان کی. پھر یہ جہاں جہاں جاتے ہیں نا غاروں میں چلے کاٹنے, وہاں پہ پوری وہ عوام پہنچ جاتی ہے. اور جی اسی پیر صاحب دے مزار تے چلا گاتے جا رہے ہیں, انہوں نے خانقاہ تے جا, وہ پتہ نہیں کتنے میل چل کے, وہ بیچارہ دنیا سے بھاگ کے ایک کونا اس نے ڈھونڈا ہے, وہاں وہ اس کو کرامت کرتے دیکھتے ہیں. اور اس کے ارد گرد مجھے بیمار ہو گیا ہوں, میری بلاد نہیں ہو رہی, تو فلاں نہیں ہو رہا. وہ کہتا ہے میں یہ کہاں پھنس گیا. دا جینوئن ونس. اور یہ میں آپ کو بتا دوں جو لوگ بڑی دیدہ دلیری سے اتنے بڑے بزرگوں کے بارے میں اتنی اونچی اپنے قد سے اونچی زبانیں اور جھٹکے مار مار کے آوازیں لگا کے ان کو برا بھلا کہتے ہیں نا,
ان کی بدعا جو ہوتی ہے نا ان کے جانے کے بعد بھی گونجتی ہے, اور ان کی بدعاؤں کے اثر جو ہے نا بہت جلدی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کے سامنے وہ اثر آ گئے ہیں, بالکل. کئی لوگ ایسے کر کے اوپر ہوئے ہیں اور ایسے منہ کے بل گرے ہیں, اور آج بھی وہ سوچتے ہوں گے اکیلے میں بیٹھ کے کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے. تو میں آج بتا دیتا ہوں, انہوں نے کچھ ایسے بزرگوں کے بارے میں ایسی اول فول بولی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند آئی. میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی تھی آپ کے پروگرام میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میرے اولیاء کو برا مت بولو, یہ مجھے اتنے پسند ہیں کہ اگر تم نے ان کے خلاف کچھ بولا تو میں تمہارے خلاف جنگ میں اتر آؤں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں He will come down to fight with you. اب مجھے بتائیں, جس کی ڈیفنس میں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں, یہ ان کو کون طاقت دیتا ہے ان کے خلاف کھڑے ہونے کی؟ یہ تو ابلیس کے, میں نے یہ چیز دیکھی ہے, قصے میں پڑھی ہے, قرآن میں پڑھی ہے جی, کہ جس کے ڈیفنس میں اللہ کھڑے ہوئے تھے کہ جھک جائے اس کے سامنے, تو ابلیس نے کہا تھا میں نہیں جھکتا. تو آج بھی رسوا, وہ تب بھی رسوا, اور انشاءاللہ وہ جہنم میں بھی رسوا ہی پایا جائے گا نا ابلیس, کیونکہ اس نے اس ہستی کو کے سامنے تکبر دکھایا جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں. یہ آج کل کے نو مولود سے سوڈو اسکالرس جو کل تک پتہ نہیں کس شرک میں ملوث خود کلیم کرتے ہیں کہ تھے, آج ان کو کہیں سے ہدایت مل گئی ہے شاید تھوڑی بہت اللہ کی طرف سے, تو وہ ان ہستیوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں جنہوں نے ان کے فور فادرز, بلکہ دادا, زیادہ دور بھی نہیں, دادا پر دادا انہوں نے مسلمان کیے ہیں. اٹس لائک میں آج کسی کو مسلمان کروں, میں آج ذریعہ باش میں کسی کو مسلمان کرے, اس کی تیسری جنریشن میرے بچوں کے سامنے کہے کہ تمہارا دادا کی ایسی کی تیسی, اس کو تو اسلام ہی نہیں آتا تھا, تو وہ کہیں گے یار اور میرا دادا تیرے بڑوں کو مسلمان نہ کرتا, تو ابھی پتہ نہیں کیا کچھ پوجا پاٹ کر رہا ہوتا. ان کو ڈر بھی نہیں لگتا کہ جن سے تحفہ ملا ہے یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دین ہے اس ریجن میں اسلام. ہم نے اس پہ پورا چیپٹر کیا ہوا جی کہ سن 1800 میں اس خان وادے نے اس سارے ریجن کو مسلمان کیا تھا. یہ جو محمد بن قاسم کے گن گاتے ہیں, محمد بن قاسم تو اہل بیت کے خاندان کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا برے صغیر میں. یہ بی بی پاک دامن کا مزار کیا لوگوں نے پاکستان میں دیکھا نہیں, یہ بی بی پاک دامن کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. یہ تو راجہ داہر نے پروٹیکٹ کیا تھا مولا علی کی بیٹیوں کو. اچھا, میں نے اس کے اوپر ایک پورا تحریر بھی پڑھی ہے اور ولاگ بھی, جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں, لیکن اس سے بہت پہلے تک تو ہم جو ہے وہ اپنے نصاب کی کتابوں میں تو کچھ اور ہی پڑھتے رہے. سر میں نے آپ کو کہا نا اس ریجن میں اسلام پارٹ 2 آیا ہے, کون سا کچھ صحیح اسلام آیا ہے. آج تک یہ سورہ اخلاص کی تشریح غلط کرتا ہے ریجن ہمارا برے صغیر. علماء کیسے قل هو اللہ احد کو یہ کہتے ہیں, کہو کہ اللہ ایک ہے. احد ایک نہیں ہوتا, واحد ایک ہوتا ہے. احد ہوتا ہے یکتا, جس جیسا کوئی نہ ہو. یعنی 10 چیزیں میں رکھ دوں, اس میں سے کوئی یہ ہیں تو دکھنے میں ساری ایک جیسی, لیکن یہ جو ہے نا یہ باقی 9 اس جیسی نہیں ہے. آپ کے 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں آپ کے, ان میں سے یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ یکتا ہے, باقی یعنی ہیں لیکن وہ یکتا ہے.